بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے۔ درود پاک ہمیں محبت، توجہ، ادب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، گناہ نہیں چھوٹتے اور چھوڑنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی رہتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے عزت سے ملتا ہے یا اچھے طریقے سے پیش آتا ہے تو کہتی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں، مجھے اتنی عزت مل رہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، درود پاک کی برکات ہیں۔ جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے اللہ عز و جل اپنی رحمت سے عطا کر رہا ہے، درود پاک کی برکت سے عطا کر رہا ہے، اور مجھ گنہگار پر جو بھی کرم کی نگاہ ہے وہ صرف اور صرف درود پاک کی برکت سے ہے۔ کہتی ہیں زندگی میں بہت حادثے آئے، پریشانیاں آئیں، گھر میں بڑے مسئلے آئے، لیکن صرف اور صرف درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کرم کی نگاہ فرمائی، مسئلے حل فرمائے، پریشانیاں ختم فرمائی۔ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، گھر کا ماحول بھی عجیب ہے، طریقے رویے بھی بڑے عجیب ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کہتی ہیں ہمیں کوئی پریشانی آئے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ پہلے میں درود پاک چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کے ساتھ پڑھتی تھی، جس سے میری زبان پر درود پاک روانی میں آ گیا ہے، لیکن درود پاک پہلے میں ایک جگہ بیٹھ کر توجہ دھیان سے نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب پریشانیاں آئیں، مسائل آئے اور جب کوئی رستہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے یہ معمول بنا لیا کہ درود پاک جب بھی پڑھوں گی بیٹھ کر پڑھوں گی، ایک جگہ پر توجہ دھیان کے ساتھ پڑھوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کے حضور اپنے لیے آسانی طلب کروں گی۔ کہتی ہیں جب سے میں نے اس طریقے سے درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے، الحمدللہ جو پریشانی آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے، جو مسئلہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اور مجھے روحانی خواب آنا شروع ہوئے، ورنہ اس سے پہلے میں درود پاک پڑھ رہی تھی مجھے روحانی خواب نہیں آتے تھے۔ اور مزید بتاتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمارے گھر کے کافی مسئلے حل ہوئے۔ میرے بھائی کے رشتے کا مسئلہ تھا، الحمدللہ میں نے ہر نماز کے بعد توجہ دھیان سے تھوڑی دیر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کیا، یعنی کہ میں درود پاک جب پڑھتی ہوں تو نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے تصور میں مدینہ شریف ہوتا ہے اور درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ صرف درود پاک کی طرف ہوتی ہے، تعداد کی طرف نہیں ہوتی کہ کتنا پڑھا، کچھ دیر تک جب تک میری توجہ بنے، اسی طریقے سے محبت سے درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنا جو مقصد ہے اس کے لیے دعا کرتی ہوں، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے دعا کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ بھائی کی شادی کا مسئلہ تھا، اسی طریقے سے درود شریف پڑھ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایسے کرم کے فیصلے فرمائے کہ ہمیں بہت اچھا رشتہ بھی ملا، شادی کے انتظامات بھی بہت اچھے سے ہوئے۔ کہتی ہیں کہ قرضہ تھا، قرضہ ادا ہونے کے لیے بھی اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد بیٹھ کر محبت توجہ سے درود شریف پڑھتی رہی اور اللہ کے حضور دعا کرتی رہی۔ آپ یقین کریں کہ ایسے اسباب بنے کہ قرضے ادا ہو گئے۔ گھر میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، میں بس مصلی پر بیٹھتی ہوں، باوضو درود پاک پڑھتی ہوں، توجہ دھیان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے، بس تصور میں مدینہ شریف ہوتا ہے اور صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ورد کرتی جاتی ہوں کچھ دیر تک بغیر کاؤنٹ کیے، بس سارا فوکس میرا درود شریف پڑھنے پر ہوتا ہے۔ کبھی جب توجہ نہیں بنتی تو میں تصور میں درود پاک لکھا ہوا دیکھتی ہوں اور اسے پڑھتی رہتی ہوں۔ تو اس طریقے سے درود شریف پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور دعا کرتی ہوں، بس جو مسئلہ ہوتا ہے آپ یقین کریں اسی دن کوئی نہ کوئی ذریعہ وسیلہ اسباب بنتا ہے، اسی دن کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور بنتا ہے جس سے ہماری مدد ہوتی ہے، جس سے مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ اس طریقے سے جب جب درود شریف پڑھتی ہوں اور جو بھی اللہ سے مانگتی ہوں اسی دن الحمدللہ میری دعا قبول ہوتی ہے، اسی دن سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق سے، محبت سے، توجہ دھیان سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ درود پاک کا کوئی بھی صیغہ ہو، جب آپ اسے محبت سے پڑھیں گے، توجہ دھیان سے پڑھیں گے تو اس کا فیض ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود پاک کی برکات عطا فرمائے، آمین۔